صلاۃ وسلام علی محمد رسول حبیب کریم سمیع علیم و نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست حمد و صلات کے بعد آباب زی وقار اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گوہربار میں کہ خالق ذوالجلال کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حاضری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کے توسل سے آپ کی اور میری نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ المکرمہ کے اندر اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو کفار کی مخالفت مسلسل بڑھتی رہی، ان کی اعزار رسانیاں، ان کا ظلم و تشدد، ان کا بائیکاٹ اور دعوت دین کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا عمل دن بدن جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ تو رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم آمنہ کے لال امت کے غم گسار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ کو دار ہجرت جو ہے وہ خواب کے اندر دکھایا بھی گیا، مدینہ المنورہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی ہجرت کے پروگرام اور پلان کی خبر اپنے یار غار صدیق اکبر کو بتائی، ان سے اپنی گفتگو شیئر کی کہ اے ابوبکر، رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے مجھے مکہ سے ہجرت کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو میں یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ مدینہ یعنی اس وقت یثرب تھا، میں یثرب جانا چاہتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اشتیاق اور چاہت سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ تنہا جائیں گے یا کسی کو ساتھ بھی لے کے جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابوبکر میرے ساتھ تم چلو گے، بس یا تم ہوگے ہجرت میں یا میں ہوں گا، تیسرا ہمارے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ ہجرت کرنے والا نہیں ہوگا، ہم دونوں جو ہے وہ یہاں سے چلیں گے اور پھر مدینہ طیبہ جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تو اسی دن ابوبکر صدیق گئے تو دو خوبصورت جانور اونٹنیاں خرید کے لے آئے اور ان کی پرورش کرنی شروع کر دی، ان کو پالنا شروع کر دیا اور بڑی بڑی اچھی اچھی چیزیں کھلاتے تھے، چارہ اچھا ڈالتے تھے، ان کو بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے، بر وقت ان کو پانی پلاتے تھے، کس لیے کہ جب سرکار حکم فرمائیں گے تو میں یہ اپنی اونٹنی پیش کر دوں گا، ایک اونٹنی پہ سرکار ہوں گے اور دوسری اونٹنی پہ میں ابوبکر ہوں گا۔ تو کم و بیش 3 ماہ تک ابوبکر صدیق ان اونٹنیوں کی جو ہے وہ رکھوالی کرتے رہے، تیاری میں لگے گئے کہ نہ جانے کب حکم آئے گا اور میں ہمدم بن کے سرکار کے ساتھ جاؤں گا، مجھے یہ آپ کی رفاقت نصیب ہوگی، آپ کی سفر کے اندر مصاحبت مجھے نصیب ہوگی کہ میں آمنہ کے لال کے ساتھ یہاں سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جاؤں گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن سے انہی تیاریوں کے اندر مصروف ہو گئے اور ہر دن اسی انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ جانے وہ ماہی کا پیغام کب آئے گا، وہ سرکار کا سندیسہ اور اذن اور حکم جو ہے وہ کب ہوگا اور میں جو ہے وہ ہجرت کے لیے سرکار کے ساتھ جاؤں گا۔
تو جب وہ وقت آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے، پروگرام بنایا، اور بنا کے جب سرکار نکلے وہاں سے، تو کیفیت کیا تھی کہ کفار مکہ کو بھی تھوڑی بہت سن گن تھی اس بات کی کہ شاید محمد جو ہے وہ اس شہر کو چھوڑ نہ دیں، اور وہ قتل کا ارادہ اور منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ہر خاندان کا ایک ایک فرد اور جوان سرکار کے مکان اور در دولت کے سامنے تلوار لے کے کھڑا کر دیا۔ اور کیفیت کیا بنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا، اور سلا کے ان کے سامنے سے نکلے، گزر رہے ہیں، اور رب کائنات نے نگاہوں کے اوپر اتنے پردے ڈالے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکا ہے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ سرکار گزر گئے، نکل گئے۔ کافی دیر کے بعد ایک اجنبی آیا، اندھیرے میں آ کے پوچھا، او جوانوں بتلاؤ یہاں تلواریں لیے کس لیے کھڑے ہو؟ یہاں تلواریں سونت کے کیسے کھڑے ہو؟ تو نے کہا تو نہیں جانتا ہم محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا بتاؤ پھر محمد کہاں ہیں؟ تو جواب دیا وہ تو اپنے مکان میں۔ انہوں نے کہا مکان میں نہیں، وہ تو تمہارے سامنے سے گزر گئے ہیں، وہ تو نکل کے بھی چلے گئے ہیں۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ ہم سوئے نہیں ہیں، ہمیں اونگ نہیں آئی، ہماری آنکھ نہیں بند ہوئی، ہم نے آنکھ نہیں جھپکی ہے، ہم بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑی چلاکی اور چستی کے ساتھ کھڑے، الرٹ کھڑے ہیں کہ آج محمد گزر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن کیفیت کیا تھی؟ سرکار نے مٹی پھینکی اور پھینک کے سرکار گزر گئے۔ رب کائنات نے پھر اس پھینکنے کی ادا کو بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ میرے حبیب جو تو نے گرد پھینکی ہے نا، یہ تو نے نہیں پھینکی، رب کائنات نے پھینکی ہے، یہ خالق ذوالجلال نے پھینکی۔ اور وہ حیران تھے جب اپنے سروں کو جاڑا تو واقعی مٹی گر رہی ہے۔ دوڑ کے سرکار کے در دولت مکان میں گئے، دیکھا جب چادر اتاری تو وہاں مصطفیٰ نہیں سوئے ہیں، مصطفیٰ کا علی سویا ہے۔ مولا کائنات آرام کر رہے ہیں، شیر خدا وہاں آرام کر رہے ہیں، اور ادھر کیفیت کیا تھی کہ سرکار چلے، ابوبکر بھی ساتھ چلے، اور ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ تن تنہا صرف دو ذوات، کوئی اور کسی کو پتا خبر بھی نہیں، رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر آگے آگے سرکار چلتے جا رہے ہیں، ابوبکر پیچھے چل رہے ہیں۔ کبھی دائیں ہو جاتے ہیں دوڑ کے سرکار کے، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں سرکار کے، کبھی ابوبکر سرکار کے سامنے ہو جاتے ہیں، اور کبھی بدل کے پہلو سرکار کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ سفر کے دوران ابوبکر کی یہ بے چینی اور کیفیت چلتی جا رہی ہے کہ سرکار کے دائیں بائیں ہوتے جا رہے ہیں، آگے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ قریب آ کر صلوات والسلام نے پوچھا ابوبکر جی حضور، فرمایا یہ دائیں بائیں کیوں ہوتی ہو؟ کبھی ادھر آ جاتے ہو ہمارے، کبھی ادھر آ جاتے ہو ہمارے، کبھی آگے کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، آرام سے ایک جانب ایک طرف ہو کے کیوں نہیں چلتے؟ جو عرض کی حضور میں تو اپنی فکر نہیں کر رہا، میں تو آپ کی فکر کر رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ پہ کوئی بدبخت حملہ نہ کر دے۔ تو اچانک خیال آتا ہے کہ کوئی آپ کی رائٹ سائڈ سے نہ آ جائے، تو میں دوڑ کے ادھر آ جاتا ہوں کہ اگر پہلے کوئی تلوار تیر آئے تو وہ آپ کو نہ لگے، وہ ابوبکر کو لگے، حملہ ہو تو وہ ابوبکر کے اوپر ہو۔ پھر خیال آتا ہے نہیں شاید کوئی بائیں جانب سے، لیفٹ سائڈ سے نہ کوئی آ جائے، تو حضور میں دوڑ کے اس جانب آ جاتا ہوں کہ ادھر بھی آپ کی رکھوالی اور آپ کی حفاظت کر لوں۔ پھر کبھی سامنے کا خیال آتا ہے، کبھی پیچھے کا خیال آتا ہے، تو حضور میں ہر پہلو بدل بدل کے چل رہا ہوں، میں سمتیں اور ڈائریکشنیں تبدیل کر کے چینج کر کے چل رہا ہوں کہ کہیں آپ پہ کوئی بدبخت حملہ نہ کر دے، کیونکہ حضور وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، وہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ وہ جان ابوبکر کی نہیں لینا چاہتے، وہ جان تو آمنہ کے لال کی لینا چاہتے ہیں۔ تو میں اس لیے دوڑ دوڑ کے حضور کبھی آپ کی کس جانب ہو جاتا ہوں، کبھی آپ کے کس جانب ہو جاتا ہوں، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ تو حضور میں اس لیے جو ہے وہ جہتے بدلتا جا رہا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابوبکر کا یہ انداز ویسے ہی تھا جیسے شمع کے گرد پروانہ دوڑتا ہے۔ جب شمع جل رہی ہو تو پروانے پلٹ پلٹ کے آتے ہیں،
जेतें और सिमतें बदल बदल के आते हैं, हर बार तौर अतवार बदल के आते हैं कि शायद इस जानिब से हमें कुछ खास मिल जाए, इस पहलू से हमें कुछ खास मिल जाए, अगले पहलू से हमें कुछ खास अनवार मिल जाए। तो जैसे परवाने शमा के गिर्द तवाफ करते हैं, आज इस तन्हा रात के अंदर अबू बकर भी सरकार की जात का तवाफ कर रहे हैं, सरकार की जात के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं। और आलम बड़ा सख्ती और शिद्दत का था। सरकार चलते रहे, अपने अपने इन पांव को उठा, एड़ियों को उठा के चलते रहे, अपनी उंगलियों के बल चलते रहे। तो जब सरकार पथरीले इलाके में चलते रहे, गार के करीब गए, पहाड़ के, तो कैफियत ये थी कि सरकार की मुबारक उंगलियों से, मुबारक कदमों से खून निकलने लग गया, खून बहने लगा। अबू बकर ने देखा कि सरकार के कदमैन तय्यबैन से, कदमैन शरीफैन से सरकार के खून निकल रहा है। सरकार को तकलीफ हो रही है, पहाड़ भी करीब आया। तो अबू बकर ने अर्ज की, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं आपको कंधों पे ना उठा लूं, आपको अपने ऊपर सवार ना कर लूं, आप चलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, सख्ती का सामना कर रहे हैं। हुजूर, अबू बकर आपको चलने नहीं देगा, अबू बकर उठा के आपको गार तक लेके जाएगा, आपको वहां तक लेके जाएगा। और अबू बकर ने किया क्या, फिर सरकार को उठाया, अपने कंधों पे सवार किया, और सवार करके अबू बकर गार की तरफ पहाड़ के ऊपर दौड़ना शुरू हो गए हैं। हालांकि इंसानी कैफियत और तबीयत यह कि इंसान नीचे आते हुए दौड़ता है। अगर पहाड़ की चोटी और ऊंचाई की तरफ जाना हो तो इंसान से दौड़ा नहीं जाता। इंसान नॉर्मली चाल चल के, बड़ा जोर लगा के पहाड़ की चोटी पे चढ़ता है। और रिवायत के अंदर आता है कि अबू बकर तन्हा नहीं चल रहे थे, अबू बकर अकेले नहीं थे, अपना वजूद नहीं था, बल्कि कैफियत अबू बकर की यह थी कि कांधों पे ताजदार अंबिया है, आमना के लाल बैठे हैं, अल्लाह के हबीब बैठे हैं, मदीने के ताजदार बैठे हैं। तो कुजा कि अबू बकर धीरे धीरे चल के जाते, ऐसा ऐसा जाते, लेकिन कैफियत यह है कि अबू बकर चल के नहीं जा रहे, सरकार को उठा के अबू बकर दौड़ते पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ दौड़ के अबू बकर सरकार को भी उठाया हुआ है, आमना के लाल को अपने कंधों में बिठाया हुआ है। इतना बोझ उठा के अबू बकर पहाड़ की तरफ दौड़े जा रहे हैं, और आहिस्ता नहीं चले, दौड़ के पहाड़ की चोटी पे पहुंचे हैं, वहां जाके सरकार को लेके चले गए हैं। यहां मैं एक बात समझा के आगे चलता हूं। मैंने पहले भी कहा कि पहाड़ पे अकेला आदमी भी दौड़ के नहीं जाता, उस आदमी को भी क्या करना पड़ता है, बड़ा जोर, बड़ी एनर्जी जो है वो सर्फ करनी पड़ती है, तब जाके बंदा बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी की तरफ जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि अबू बकर एक नहीं थे, अबू बकर ने सरकार को भी उठाया था, और फिर चले भी नहीं थे, अबू बकर दौड़े थे, पहाड़ के ऊपर दौड़ के गए थे। यहां की एक रीत रिवायत लोग सुनाते हैं कि जब कोई खास मौसम आता है ना, तो ऊंट पे मस्ती आती है, और जब ऊंट मस्त जाए और मस्ती में आ जाए तो मालिक कहते हमारा तजर्बा है, ऊंट कई गुना ज्यादा बोझ उठा के निकल जाता है, ज्यादा बोझ और वजन भार उठा के निकल जाता है। आम नॉर्मल हालात के अंदर अगर वो कम वजन उठाता हो, लेकिन मस्ती के अयाम और मस्ती की कैफियत में हो तो 10-10 गुना ज्यादा वजन तेजी के साथ लेके जाता है। तो यहां बिला तशबीह तमसील सिर्फ बात को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर जानवर पे मस्ती आ जाए, उसकी कैफियत बदल जाए, उसके तौर बदले जाए, तो वो ज्यादा उठा सकता है, वजन ज्यादा उठा सकता है। तो जब अबू बकर इश्क की मस्ती आई होगी, अबू बकर सरकार के इश्क में गुम हुए होंगे, तो अबू बकर ने बोझ को नहीं देखा है, अबू बकर तो इश्क में मस्त होकर चलते जा रहे थे। इस अबू बकर को पता ही नहीं था कि बोझ ज्यादा है या कम है, वजन ज्यादा है या कम है। मेरे सामने पहाड़ खड़ा है या कि चट्टी और फ्लैट मैदान पड़ा है, अबू बकर ने किसी चीज को नहीं देखा। अबू बकर को तो इश्क की मस्ती थी, इश्क और मार्फत का जाल चढ़ा हुआ था
کہ ابوبکر آج پہاڑ ایک نہیں 7 پہاڑ سامنے آ جائیں، ابوبکر رکنے والے نہیں تھے. عشق اتنا تھا ابوبکر ہر پہاڑ کو عبور کرتے جاتے. عشق کی مستی اتنی زیادہ تھی، سرکار کی محبت کا جوش اتنا زیادہ تھا، ابوبکر کو پتہ نہیں چلا کہ سیدھا جا رہا ہوں یا کہ پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہوں. ابوبکر جا پہاڑ پہ دوڑ کے سرکار کو لے کے گئے، اور وہاں جب غار پہ پہنچے ہیں ابوبکر سرکار کو لے کر، تو وہ غار مشہور تھا کہ یہاں اشراط الارض پائے جاتے ہیں، یہاں زہریلے جانور سانپ وغیرہ پائے جاتے ہیں. لوگ ڈرتے ہوئے اس طرف رخ نہیں کرتے تھے، غار ثور کی طرف جاتے نہیں تھے. سرکار کو وہاں کھڑا کیا، حضور آپ ٹھہریں میں جاتا ہوں، آپ ٹھہریں میں اندر جاتا ہوں، اور جا کے حضور میں پتہ کرتا ہوں، پہلے ذرا صفائی کر لوں، آپ کے لائق جگہ کو بنا لوں، ذرا صفائی ستھرائی کر لوں، پھر آپ کو بلاتا ہوں. ابوبکر صدیق جب اندر تشریف لے گئے غار ثور کے، تو دیکھا جگہ جگہ سوراخ اور بل بڑے کھڑے ہیں. ابوبکر صدیق سوچتے رہے کہ ان سوراخوں کو بند کیسے کروں، اور تو کوئی چیز پاس نہیں تھی. 2 روایت آتی ہیں، ایک میں کہ چادر، اور دوسری میں ہے کہ ابوبکر اپنی قمیض پھاڑنا شروع کر دی. قمیض کو پھاڑا، ٹکڑے کیے، اور جو سوراخ نظر آتا ہے اس میں جا کے رکھ دیتے ہیں. جو سوراخ نظر آتا ہے کپڑا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. جب سارے سوراخ ابوبکر نے بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا. اب دماغ کے اندر خیال آیا کہ کپڑا تو ختم ہو گیا ہے، اسے بند کیسے کرنا ہے. تو خیال آیا کوئی بات نہیں، اپنا پاؤں ہی رکھ دوں گا، اپنا پاؤں ہی رکھ دوں گا، اور سرکار کے آرام کرنے کا انتظام کر دوں گا. وہاں کھڑے ہوئے سرکار کو عرض کیا، آپ اندر تشریف لے آئے. عرش کے راہی آمنہ کے لال جب اندر آئے تو دیکھا ابوبکر کی قمیض کوئی نہیں، ابوبکر کا کپڑا کوئی نہیں. پوچھا ابوبکر تمہاری قمیض کہاں گئی، تمہاری قمیض کرتے کو کیا ہوا، چادر کو کیا ہوا ہے جو تمہارے بدن کے اوپر لپیٹی ہوئی تھی. تو عرض کی حضور یہاں سوراخ زیادہ تھے، میرے پاس بظاہر اور کوئی چیز نہیں تھی سوراخوں کو بند کرنے کے لیے. تو حضور میں نے اپنی قمیض اپنی چادر پھاڑی ہے، اس کے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کر کے میں نے سارے غار کے سوراخ بند کر دیے. سارے غار کے سوراخوں کو بند کیا. جب سرکار نے ابوبکر کا عشق دیکھا تو دعا کر دی رب کی بارگاہ میں، اللہم اجعل ابوبکر معیا فی درجت یوم القیامتی. باری تعالیٰ ابوبکر کا عشق اتنا ہے، ابوبکر کا پیار اتنا ہے، میرے ساتھ ابوبکر کی محبت، ابوبکر کا ذوق، ابوبکر کا عشق اتنا ہے کہ اپنے تن کے کپڑے بھی ابوبکر نے اتار کے سوراخ بند کر دیے ہیں. میں نبی دعا کر رہا ہوں، اجعل ابوبکر معیا درجتی یوم القیامتی. باری تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ تیری بارگاہ کے اندر آئیں گے، اگلے پچھلے بھی آئیں گے، شرقی غربی تیری بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے، عربی اور اجمی کھڑے ہوں گے. میں نبی دعا کر رہا ہوں، باری تعالیٰ ابوبکر کو وہاں کھڑا کرنا ہے جہاں مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا جائے گا. ابوبکر کو وہاں کھڑا کرنا جہاں مصطفیٰ کو کھڑا کیا جائے گا. معیا میرے ساتھ یوم القیامتی، جب قیامت کا دن ہوگا ابوبکر کو میرے ساتھ کھڑا کرنا ہے، ابوبکر کو میرے سے جدا نہیں کرنا ہے. میں چاہتا ہوں جیسے ابوبکر یہاں ہے وہاں بھی میرے ساتھ ہو، وہاں بھی میرے ساتھ. اور حدیث کے اندر آتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اللہ کے عرش کے بائیں جانب ہوں گے، اس جانب کھبی طرف ہوں گے، ان کے تخت لگے ہوں گے، وہ سارے ادھر بیٹھے ہوں گے. تن تنہا تخت سرکار کا اللہ کے عرش کی دائیں جانب ہوگا، اس جانب ہوگا، باقی 1.25 لاکھ اس جانب، ایک آمنہ کے لال اس جانب. سرکار اس جانب ہوں گے تو جہاں سرکار ہوں گے ابوبکر بھی وہاں ہوں گے، سرکار کے ساتھ وہاں ہوں گے. تو سارے کپڑے قمیض کے وہ پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے. میں لگیاں توڑ نبھے سویں ماہی تن دیاں لیراں ویچ کے، میں لگیاں توڑ نبھے سویں ماہی تن دیاں لیراں ویچ کے، کہ حضور میں آپ کو تکلیف نہیں آنے دوں گا، آپ کو دکھ اور درد کے اندر مبتلا نہیں ہونے دوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور نکل آئے،
کوئی ایسا سخت اور زہریلا کیڑا یا سانپ یا بچھو نکل آئے اور سرکار کو تکلیف ہو جائے، ابوبکر سے یہ گوارا نہیں ہوتا ہے، ابوبکر سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو حضور میں نے اپنی قمیض پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے ہیں، سوراخ بند کیے، ایک پھر بھی خالی تھا، ایک پھر بھی خالی تھا۔ ابوبکر نے اپنا پاؤں اس کے اندر پھنسا دیا، پاؤں پھنسایا اور بیٹھ گئے اور سرکار سے عرض کی حضور آپ یہاں میری گود میں سر رکھیں اور رکھ کر آپ آرام کرنے والے ہو جائیں، آرام کر لیں، رات اور سکون کر لیں، ابوبکر آپ کو نوکر بن جائے گا، آپ کی نوکری ابوبکر کر رہا ہوگا۔ تو جب سرکار آپ کی گود کے اندر سر انور سرکار نے رکھا تو یہاں بھی دو روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ وہ بالکل سوراخ بڑا تنگ سا تھا جس کے اندر ایڑی کو پھنسایا گیا، اور ایک روایت ہے کہ نہیں کھلا تھا جس کے اندر ابوبکر نے اپنے گھٹنے تک پاؤں ڈال دیا تھا اور اس کو بند کر دیا تاکہ کوئی جانور باہر نہ آئے، کوئی جانور باہر نہ آ سکے اور سرکار کو تنگ نہ کرے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، جب وہ کسی کا زمانہ چاہتا ہے، باقی سارے سوراخوں کے اندر کچھ نہیں تھا، ایک اسی سوراخ کے اندر زہریلا سانپ تھا، باقی کسی طرف نہیں تھا، ایک اسی کے اندر تھا۔ تو جب ابوبکر نے اپنا پاؤں ڈالا، سرکار سو گئے، ادھر وہ بھی آ گیا اور اس نے بھی نکلنے کی کوشش کی، لیکن ابوبکر اپنا پاؤں دبا کے بیٹھے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے اس نے بار بار ڈسنا شروع کیا ہے، بار بار ایڑی پہ ڈنگ مارنا شروع کیا ہے، بار بار زہر ابوبکر کے پاؤں کے اندر انجیکٹ کرتا جا رہا ہے، داخل کرتا جا رہا ہے، لیکن کیفیت اور سچویشن اور حالت یہ ہے کہ ادھر سانپ ڈنگ مارتا ہے، ادھر ابوبکر کا عشق اور بھی جوان ہو جاتا ہے، ادھر اس کا زہر ابوبکر کے جسم کے اندر آ جاتا ہے، ادھر دل اور عشق اپنی جوانی میں آ جاتا ہے۔ ابوبکر آج جان تو دی جا سکتی ہے لیکن سرکار کے آرام میں خلل کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اتنا ڈھیلا نہیں، بولی سبحان اللہ، عشق والی سبحان اللہ۔ ابھی تو میں ایک پہلو کی طرف جا رہا ہوں، بھی تو واقعہ پورا چلنا ہے۔ ادھر ڈنگ لگتا ایڑی کے اوپر، ابوبکر کا عشق جوان ہو جاتا ہے۔ ابوبکر کا تو مقدر عروج پہ تھا، ابوبکر کا تو نصیب عروج پہ تھا، ابوبکر جیسا نصیب کسی کا نہیں تھا کہ سرکار جنہیں ساری کائنات ترستی تھی، جنہیں دیکھنے کے لیے وہاں سے کچھ ہی نیچے آتے ہیں، ملک و فلک سارے نیچے آ جاتے ہیں، آج وہ دولہ کائنات ابوبکر کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہا ہے۔ ابوبکر سرکار کے مکھڑے کو دیکھے جا رہے ہیں، اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ لذت دید اتنی سخت ہوتی ہے، لذت دید کا اتنا سرور اور سواد ہوتا ہے کہ جب یہ مکمل حاصل ہو جائے تو بندے کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں رہتی ہے، پھر چاہے آرے چل جائیں، چاہے نیزے اور بھالے چل جائیں، چاہے تلواریں کیوں نہ چل جائیں، چاہے گولیاں کیوں نہ چل جائیں، جب لذت دید اور یار سامنے بیٹھا ہو، ہر طرح کے پردے ہٹا کر، ہر طرح کے حجابات ہٹا کر، جب معشوق سامنے ہو، جب طالب کے مطلوب سامنے ہو، جب عاشق کے اس کا معشوق سامنے ہو اور عشق سچا ہو، پھر جان تو جا سکتی ہے، کبھی آنکھ چپکائی نہیں جا سکتی ہے، کبھی پہلو کا بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ابوبکر وہ تھے جن کے سامنے کائنات کا دولہ سارے حجابات ہٹا کے سامنے بیٹھا تھا۔ جی کردہ ہے دل برماہی تینو کول بٹھا کے تکدا رواں، جی کردہ ہے دل برماہی تینو کول بٹھا کے تکدا رواں، اے لولو میرا اکھ بن جاوے میں محتاج نہ اس اکھ دا رواں۔ ابوبکر کو سانپ کی تکلیف کیا نقصان پہنچا سکتی تھی، سانپ کا ڈسنا کیا ان کو رنج اور درد کے اندر مبتلا کر سکتا تھا، اور ایک بار نہیں بے حساب بار ابوبکر کو سانپ نے ڈسا ہے، لیکن ابوبکر استقامت اور عشق اور مستی کا وہ پہاڑ تھے، سرکار کے وہ دیوانے تھے کہ پاؤں کو حرکت نہیں دیے، پاؤں کو حرکت نہیں دیے، وہ ڈنگ سہتے رہے، وہ ڈنگ سہتے رہے، لیکن سرکار کے چہرے کو تکتے رہے۔
اور دل کے اندر یہی خیال آ کہ حرکت نہیں کرنی، اگر حرکت کی تو ہو سکتا ہے ماہی کا آرام نہ خراب ہو جائے، سرکار کی راحت میں خلل نہ آ جائے۔ ابوبکر وہیں بیٹھے ہیں، اسی طرح تن کے بیٹھے۔ اب خود سوچئے کتنا بڑا نصیبہ، کتنا بڑا ابوبکر کا مقدر و نصیب کہ رب کا ماہی گود میں تشریف فرما، سر انور گود کے اندر رکھا ہے۔ ابوبکر دیکھے جا رہے ہیں، سرکار کے مکھڑے کو تکے جا رہے ہیں، اور اتنا ضبط تھا، اتنی استقامت اور عزیمت اور قوت تھی کہ ابوبکر نے حرکت نہیں کی ہے۔ جب دو طرح کی پھر یہ روایت الگ الگ آتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب ادھر سے ہلے نہیں، حرکت نہیں کی ہے، تو وہ جو تکلیف تھی نا وہ آنسو بن کے نکلی ہے۔ ابوبکر کی نگاہ نظر سے چند آنسو گرے ابوبکر سے، اور گرے اور سرکار کے مکھڑے پہ جا پڑے، سرکار کے مکھڑے والضحیٰ والے مکھڑے پہ جا پڑے، کیونکہ ابوبکر دیکھے ہی سرکار کو جا رہے تھے۔ اور خود سوچیے ابوبکر کی آنکھ کا مقدر کتنا اعلیٰ، جس کے قطرات والضحیٰ والے مکھڑے پہ گرے ہوں۔ سرکار کے مکھڑے پہ ابوبکر کی آنکھ کا قطرہ گر رہا ہے، آنسو گر رہا ہے، اور ابوبکر ہل نہیں رہے۔ کیوں نہیں ہل رہے تھے؟ کہ چہرہ والضحیٰ تو سامنے تھا۔ اپنی پوری تبانیوں کے ساتھ، اپنے پورے چوبن پہ سرکار محبوب بانا انداز کے اندر، خراب انداز انداز کے اندر آرام کیے جا رہے ہیں، اور ابوبکر کبھی سرکار کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کی تہا کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کے مساک کے نیل کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کی واللیل کی زلف کو دیکھے جا رہے ہیں، کبھی سرکار کے یاسین کے سیر کو دیکھے جا رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ آنسو پہ آنسو نکل رہے ہیں، لیکن ابوبکر آنکھ نہیں جھپک رہے، ابوبکر نے شکایت نہیں کی ہے، بس ابوبکر تو نینوں کی بندگی سرکار کے سامنے ادا کر رہے تھے۔ ابوبکر سرکار کو تکے جا رہے تھے۔ نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گھر قضا ہوں، بولیے نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ ابوبکر تو سرکار کو دیکھ رہے تھے، اس مکھڑے کو دیکھ رہے تھے جن کو رب نے بڑے اہتمام کے ساتھ عرشوں پہ بلایا تھا۔ رب نے سرکار کو عرش پہ بلایا تو قدسی بولے، بے نیاز تو جو یار سے ملنا چاہتا ہے، آج کی رات ملن کی رات ہے، ملاقات دیدار لینے دینے کی بات ہے۔ باری تعالیٰ ایک تمنا برسوں سے ادھر بھی تو مچل رہی ہے، ایک تمنا ملائکہ کے دل کے اندر بھی ہے۔ باری تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی بے نیاز جسے تو دیکھنا چاہتا ہے نا اسے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو تو نے اتنے اہتمام اور تذک کے ساتھ، اتنے انصرام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ عرش پہ بلایا ہے نا، مہربانی کر اکیلا تو ہی نہ دیکھ، ہمیں بھی دیدار کرا دے، ہمیں بھی ماہی کا دیدار چاہیے، ایک جھلک چاہیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا سامنے نہیں آنا، سامنے نہیں آنا، راستہ نہیں روکنا، دونوں جانب لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، دونوں جانب لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، بس وہ رخ سے پردہ ہٹا کے چلیں گے، وہ زلف کو لہرا کے چلیں گے، وہ مکھ سے زلف کو ہٹا کے چلیں گے، وہ تمہیں اپنا دیدار اس انداز سے کرواتے جائیں گے۔ تو کسی نے سامنے نہیں آنا، دونوں جانب لائنیں بنا کے کھڑے رہو، درمیان سے مصطفیٰ کی سواری گزر جائے گی۔ تو رب جن کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ دیکھنے دکھلانے کے لیے بلائے، صرف دیدار کے لیے بلائے، تو وہ ہاں قدسی کھڑے ہوں اور وہ ملتجی ہوں کہ ہمیں بھی دیدار مل جائے۔ بتاؤ جب وہ مکھڑا ابوبکر کی گود میں آیا ہوگا، جب وہ ماہی ابوبکر کی گود میں سر انور رکھ کے آرام کر رہے ہوں گے، تو بتاؤ بھلا موت کسے یاد رہتی ہے؟ درد کسے یاد رہتا ہے؟ درد کسے یاد رہتا ہے؟ سارے درد ہی بھول گئے۔ ابوبکر وہاں اپنا پاؤں رکھ کے کھڑے، جب آنسو گرے سرکار کے چہرے انور پر، بیدار ہوئے تو ابوبکر ہمارے ہوتے ہوئے کیوں روتے ہو؟ درد میں کیوں مبتلا؟ حضور کچھ نہیں ہوا۔ ابوبکر بتا کیا حضور؟
یہ ایک سوراخ رہ گیا تھا، میں نے پاؤں ڈال دیا تھا، کم و بیش 70 بار مجھے سانپ نے ڈنگ مارا ہے، زہریلے سانپ نے ڈنگ مارا ہے، اور حضور میں نے آپ کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، میں ڈرتا تھا کہیں ماہی کی گستاخی نہ ہو جائے، سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے، حضور تکلیف ہوگی۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے صبح تک ہی بیٹھے رہے، ساری رات اللہ کے حبیب آرام کرتے رہے، سرکار ابوبکر صدیق بیٹھے رہے، تو جب صبح ہوئی تو وہ پاؤں پورا ہی پھول گیا تھا، تو سرکار نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ حضور ساری رات سانپ ڈستا رہا ہے، ساری رات سانپ ڈستا رہا۔ ایک ویسے روایت میں نے پڑھا ہے کہ وہ سانپ بھی 600 سال میں اسی انتظار میں تھا کہ میں نے سنا یہاں سے دل بر ماہی گزرے گا، یہاں سے سرکار گزریں گے، اور اس نے بھی کئی سوراخ بنا رکھے تھے، ہو سکتا ہے وہ بند ہوگا تو ادھر سے نکل جاؤں، ہو سکتا ہے وہ سوراخ بند ہو تو اس سے نکل کے باہر آ جاؤں، ہو سکتا ہے وہ بند ہو تو ادھر سے نکل کے آ جاؤں۔ تو جب اس کے دیدار کی باری آئی ہے، اور عرصہ بھی کوئی عام عرصہ 1-2 سال کا نہیں ہے، کتنا ہے بولیے صحیح، 600 سال تک اسی انتظار میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے سرکار کی ولادت تک 600 سال سے اسی انتظار میں تھا کہ سرکار نے ایک بار اس غار میں آنا ہے، اس جگہ پہ آرام کرنے آئیں گے تو میں بھی ان کا دیدار کر لوں گا، میں بھی ان کا دیدار کر لوں گا۔ جب وہ وقت دیدار آیا، جب وہ ملاد کی گھڑیاں آئی ہے، جب وہ وصال کا وقت آیا ہے، سرکار کے مکھڑے کو تکنے کا وقت آیا ہے، 600 سال گزار کے الانتظار اشد من الموت، عرب کہتے ہیں 1-2 دن گزر جائیں، انتظار والے نہیں گزرتے ہیں، موت آسان ہے، انتظار مشکل ہوتا ہے، اور پھر انتظار بھی ماہی کا ہو، ہائے ہائے، انتظار بھی دلدار کا ہو، اللہ کی یار کا ہو، وہ تو ایک منٹ گھنٹوں میں بدلتا ہے، اور گھنٹے دنوں کے اندر، دن راتوں اور مہینوں کے اندر بدل جاتے ہیں، اور مہینے سالوں بدلتے ہیں۔ جب اس کی دیدار کی باری آئی تو ابوبکر سامنے آئے، اب وہ تڑپ رہا تھا کہ میں نے دیدار کرنا ہے، دو عاشقوں کا آپس میں تقابل چل پڑا، ایک سمجھا کہ نہیں تجھے دیدار نہیں کرنے دینا، آرام میں خلل آ جائے گا، دوسرا پورا زہر اور انجیکٹ کر رہا ہے، پوری چتر لگا رہا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے آج کا موقع جانے نہیں دینا ہے، آج کا موقع جانے نہیں دینا ہے۔ آج وہ آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، ڈاکٹر صاحب سناتے ہیں آج کی رات بھی آئی ہے بڑی دیر کے بعد، ہائے ہائے، آج کی رات وہ آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، اور آج کی رات بھی آئی ہے بڑی دیر کے بعد، کہ 6 صدیاں گزری ہیں اس بے زبان کو اسی انتظار کے اندر، اسی تمنا، اسی آرزو کے اندر کہ قریب وقت آئے گا کہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، دلدار میرے سامنے آ جائے گا۔ وہ 6 صدیوں کے بعد یہاں پہنچا، ڈنگ پہ ڈنگ مارا، ابوبکر ہٹ جا، ابوبکر ہٹ جا، آج تو قریب آ کے واپس نہ موڑ، آج تو پاس آ کے واپس نہ موڑ، آج لذت دیدار حاصل ہونے دے، آج مکھڑے یار دیکھنے دے، آج محبوب کا چہرہ دیکھنے دے۔ مجھے 6 صدیاں گزری ہیں، لیکن ابوبکر تن کے بیٹھے، نانا یار کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ مقابلہ ہوا، میرے ابوبکر جیت گئے، ابوبکر جیتے، حضور یہ پاؤں پھول گیا، اس نے ڈنگ مارا، سرکار نے لعاب دان لگایا، رب نے سارے زہری دور کر دیے، رب نے سارے زہری دور کر دیے۔ ابوبکر نے وہ رات سرکار کے ساتھ گزاری تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس بیٹھی، ایک رات کے وقت گھر کے اندر تو آسمان کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے ایسا سے عرض کی، حضور جتنے یہ آسمان کے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا ارادہ تھا کہ سرکار میرے باپ ابوبکر کا نام لیں گے، آپ تھوڑی سی مرجھا گئی، خاموش ہوئی کہ میرے والد کا نام نہیں ہے، تو ایسا سے دوبارہ پوچھا، جی میرے والد کا عالم کیا ہے، میرے بابا ابوبکر کا عالم کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، عمر کی ساری نیکیاں
ابوبکر کی وہ غار والی ایک نیکی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر، عمر کے سجدے ایک طرف، عمر کی عبادتیں ایک طرف، عمر کی یاد ایک طرف، عمر کے قیام ایک طرف، عمر کے ساری نیکیاں، جہاد، فکر، سوچ، بندگی سارا ایک طرف، اور ابوبکر کا ایک رات یار کے مکھڑے کو دیکھ لینا ایک طرف۔ فرمایا ابوبکر کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے بڑھ کر، عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر، اور یہ سارے ستارے ابوبکر کی ایک رات کے برابر بھی نہیں ہیں۔ فرمایا وہ ایک رات عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ سرکار فرما رہے، جب فرمایا تو اماں جی بڑی خوش ہوئی کہ شکر ہے میرے بابا کا نام تو آ گیا ہے، میرے والد کا نام تو سرکار کے لوگوں کے اوپر آیا ہے۔ اور وہ ابوبکر کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، جی بتائیے آپ افضل ہیں یا ابوبکر افضل تھے؟ آپ افضل ہیں یا ابوبکر افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو ہمارا مقابلہ کروا رہا ہے، میں تو ابوبکر کی ایک رات کے برابر بھی نہیں ہوں، ابوبکر کی ایک رات اور دن کے برابر بھی نہیں ہوں۔ عمر فاروق فرمانے لگے اور پھر خود ہی کہنے لگے، بھلا تجھے بتاؤں وہ دن اور وہ رات کون سی تھی؟ عمر پاک خود فرمانے لگے وہ سائل سے، پوچھنے والے سے، تجھے بتاؤں وہ دن اور رات کون سی تھی؟ اس نے کہا جی بتلائیے کہ وہ دن اور وہ رات کون سی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے رات تو وہ تھی نا، وہ غار کی رات جب اور کوئی نہیں تھا سرکار کے پاس، یا آمنہ کے لال تھے یا آپ کے دلدار ابوبکر تھے، آپ کے غم گسار ابوبکر تھے، اور کوئی نہیں تھا آپ کے پاس۔ وہ ساری رات جو ابوبکر نے سرکار کے قدمین طیبین میں گزاری تھی، عمر زندگی بھر تمنا کرتا رہا کاش ایک رات مجھے بھی مل جائے، ایک رات وہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اس رات جیسی رات عمر کو نہیں ملی ہے۔ اور دن بتاؤں وہ کون سا تھا؟ تو اس نے پوچھا جی بتائیے وہ دن کون سا تھا؟ فرمایا جب سرکار کا انتقال ہوا تو کچھ شورش اور فتنہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی۔ جب شورا بیٹھی تو ہم دوڑ کے خلیفۃ المسلمین ابوبکر کے پاس آئے اور آ کے ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار کے دور میں جو ایک رسی بھی دیتا تھا نا ابوبکر، وہ رسی بھی لے گا۔ زکوٰۃ روپوں پیسوں اور جانوروں کی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک رسی بھی اگر جس نے سرکار کو دی تھی نا زکوٰۃ میں، ابوبکر اس سے ایک قدم دائیں بائیں نہیں جائے گا۔ عمر فاروق فرماتے سارے صحابہ ایک طرف تھے کہ جی رہنے دیں، زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی سرکار کے انتقال ظاہری کے بعد فتنہ پھوٹ پڑا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں لے لیں گے۔ فرمایا نہ چھوڑیں گے نہیں، جو سرکار کا طریقہ تھا ابوبکر اس کی مخالفت نہیں کرے گا، ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ جو کچھ سرکار کر کے گئے ہیں، جو کچھ کہتے رہے ہیں، ابوبکر بھی ویسے ہی کرے گا۔ تو سارے صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مخالف تھے، ابوبکر ایک طرف تھے۔ فرمایا تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو مخالفت، ابوبکر نبی کے طریقے سے ذرہ بھر دائیں بائیں نہیں جائے گا، میں تو وہی کچھ کروں گا جو سرکار کر کے گئے۔ تو عمر پاک فرمانے لگے ہمیں بعد میں سمجھ لگی تھی اس بات کی جس بات پہ ابوبکر پہلے دن ہی پہنچ گئے تھے، اور ہم نے سب نے اقرار کیا تھا کہ ہماری رائے غلط تھی، ابوبکر کی رائے درست تھی۔ اگر پہلے مرلے پہ ڈھیل دے دی جاتی، چھوٹ دے دی جاتی، تو پتہ نہیں کتنی ڈھیلیں دینی پڑتی۔ اور پھر ابوبکر کی بصیرت نے پھر اسلام کی ڈولتی کشتی کو درست کر دیا تھا۔ فرمایا وہ دن ابوبکر کا زندگی بھر میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے بھی مل جائے، پر میں پا نہیں سکا ہوں، وہ دن میں پا نہیں سکا جو دن ابوبکر کو رب کائنات نے عطا کیا۔ فرمایا تو پوچھتا ہے عمر سے کہ آپ افضل ہیں یا کہ ابوبکر افضل ہے، تو افضلیت کی بات کرتا ہے، میں تو ایک دن اور ایک رات کی بات کرتا ہوں۔ اور قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، رب کائنات نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن، تو افسوس نہ کر، تو فکر مند نہ ہو، یہاں رب کائنات نے لا تخف نہیں فرمایا ہے۔ حزن اور خوف کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تو خوف نہ کر، بلکہ رب نے فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، تو غم نہ کر۔ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، غم دوسرے کا ہوتا ہے، غم دوسرے کو ہوتا ہے، اپنا خوف ہوتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے، لیکن غم کسی دوسرے کو ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ آ گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔
تو رب کائنات نے یہاں بتایا یہ ہے کہ ابوبکر کو اپنی فکر نہیں تھی. اگر اپنی فکر ہوتی تو رب کہتا لا تخف، ابوبکر تو خوف نہ کر اپنی جان کا، اپنی ذات کا. یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، ابوبکر تو غم نہ کر، تیرے حبیب کو کچھ نہیں ہوگا، تیرے حبیب کو کچھ نہیں ہوگا. تو بتانا رب کیا چاہتا ہے، ابوبکر کو اپنا خوف نہیں تھا، فکر سرکار کی تھی، غم سرکار کا تھا کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ نہ جائے، کہیں کوئی آ کے پکڑ نہ لے، ہم تک پہنچ نہ جائے. تو ابوبکر کو یہاں پہنچ کر موت کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اپنی ذات کا خوف نہیں ہے، سرکار کا غم رلا رہا تھا، کیونکہ وہ پہنچ بالکل سر کے اوپر آئے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نیچے سرکار غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور ابوبکر نے سرکار سے کہا حضور اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہم تک پہنچ جائیں گے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر کیوں غم کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا خدا جو چل رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا خدا چل رہا ہے، تو کیوں خوف کر رہا ہے، تو کیوں غم کر رہا ہے. تو رب کائنات نے لا تحزن کا کلمہ بیان کر کے یہ بتایا کہ ابوبکر کو اپنا خوف نہیں تھا، انہیں فکر تھی تو سرکار کی تھی، فکر تھی تو سرکار کی تھی. اسی سفر ہجرت پہ سرکار جا رہے تھے ایک مقام پہ، جب بڑا عرب کی گرمی جب سر پہ آیا سورج اور شدت گرمی ہوئی پوری، تو ابوبکر نے سرکار کو سائے پہ بٹھایا. ایک ایاڑی گزر رہا تھا، شیفرڈ گزرا اپنے ریوڑ کو لے کر، چرواہا، اس سے دودھ لیا، اس دودھ کو ٹھنڈا کیا، سرکار کو دیا. اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ابوبکر فرماتے ہیں پیا سرکار نے تھا، راضی میں ہو گیا تھا. پیا سرکار نے تھا اور خوشی مجھے ہو رہی تھی، سکون مجھے مل رہا تھا کہ سرکار نے دودھ جو ہے وہ نوش فرما لیا ہے. ان کی کیفیت کا عالم یہ تھا. اور رب کائنات نے فرمایا نا کہ ثانی اثنین، وہ دو کا دوسرا تھا، وہ دو کا دوسرا تھا. اللہ کے حبیب معراج پہ گئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش سے اوپر لامکان کی طرف تشریف فرما ہوئے تو سفر طے کرتے جا رہے، بڑا سفر لمبا پینڈا خدا جانتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک نور کی دنیا تھی، جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ بے حساب و کتاب منزلیں اور سفر طے کرتا جا رہا ہوں. تو جب میں بڑا دور نکلتا گیا، آگے چلتا گیا، تو مجھے کچھ اجنبیت سی محسوس ہوئی کہ اللہ جانے سفر کب ختم ہوگا اور رب کی بارگاہ میں کب پہنچوں گا. تو جب تھوڑی سی دل کے اندر اجنبیت اور نامانوسیت محسوس ہوئی تو رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد آپ ٹھہر جائیے، آپ ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے. آپ کا رب دو معنی بلکہ کافی سارے معنی صلی یصلی کے کیے ہیں، نماز پڑھنا بھی ہے، درود پڑھنا بھی ہے، رحمت کا نازل کرنا بھی ہے. اور ایک صلی یصلی تسلیہ کا مطلب ہوتا ہے قریب آ جانا بھی، چل کے قریب آ جانا. جب سرکار وہاں تھوڑے سے نامانوس ہوئے، اجنبی ہوئے، تو آواز آئی رب کائنات کی بارگاہ سے کف، آپ رک جائیے، بڑا سفر طے کر کے آئے، اب رب خود چل کے قریب آ رہا ہے. جو اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب خدا آواز سے پاک ہے، اللہ رب العزت آواز سے پاک، آواز اس کی نہیں ہے، اس کی ذات ان ہماری چیزوں سے پاک ہے. تو مفسرین کرام نے لکھا یہ آواز کس کی تھی جو آئی تھی کف یا محمد، رکیے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں یہ تو ابوبکر کی آواز تھی جو مجھے عرش کے پار سنائی دے رہی تھی. رب کے قرب خاص کے اندر جا کر، اللہ کے انتہائی قریب جا کر، اللہ کے عرش کے اوپر عالم انوار کے اندر جہاں صرف ہر طرف نور ہی چھایا ہے اور کچھ تھا بھی نہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے، فرمایا بشر اور ملک سائے نیچے ہے، میرے ساتھ اور کوئی نہیں گیا ہے، میں تنہا جا رہا تھا. جب تنہا ہوا رب نے کہا کف محمد رک جائیے. جب میں نے کان لگایا آواز کسی اور کی نہیں، میرے ابوبکر کی آ رہی تھی. آواز کس کی آ رہی تھی بولیے؟ ابوبکر کی آواز آ رہی تھی. میں حیران کہ اس عالم میں ابوبکر کہاں سے آئے. یہاں تو جبرائیل نہیں آ سکے ہیں، انہیں میں سدرہ پہ چھوڑ کے آیا، جبرائیل کو روک کے آیا کہ جبرائیل آ چلتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، زور لو تو لو تو
کہ حضور ایک ذرہ بھی اگر جبریل آگے جائیں گے اس جگہ سے تو جل جائیں گے. تو جبریل تو رہ گیا پیچھے, ابوبکر کیسے آ گئے؟ آواز عرش کے اوپر ابوبکر کی آ رہی, کف رک جائیے. سرکار نے فرمایا جب میرے یار کی آواز آئی, میرے یار رفیق کی آواز آئی, تو میرے دل کو تسلی ہوئی کہ یہ دیس پرایا نہیں ہے, اپنوں کا ہی ہے. یہ دیس پرایا نہیں ہے بلکہ اپنوں کا چل رہا ہے. تو وہاں پہنچے. سرکار کو رب نے اگر کسی سے مانوس کیا تھا تو وہ ابوبکر تھے, اور قرآن نے انہیں ثانی کہا کہ وہ دوسرے تھے. وہ کون تھے بولیے؟ دوسرے تھے. اور آگے پڑھیے کہ یہ ثانی رب نے ابوبکر کو کہاں کہاں بنایا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جس سے پاک رب نے سب سے پہلے مجھے بنایا, میرے بعد ابوبکر کو بنایا ہے. رب نے پیدا سب سے پہلے مجھے کیا ہے, اور میرے بعد پیدا ابوبکر کو کیا ہے. تو ابوبکر تخلیق میں بھی دوسرے تھے. تو جب تبلیغ کا آغاز ہوا تو سرکار تو تھے ہی تھے. تو سرکار کی پہلی آواز میں ابوبکر نے کلمہ پڑھا تھا. کلمہ مردوں میں سے ابوبکر نے پڑھا تھا, اور پہلی تبلیغ سرکار نے کی تھی. دوسری تبلیغ عثمان غنی کو ابوبکر نے کی تھی. طلاق ابوبکر نے کی تھی. تو تبلیغ کرنے میں بھی ابوبکر دوسرے ہیں. ثانی ابوبکر ثانی بنائے گئے تبلیغ کرنے کے اندر بھی. اور پھر جب ہجرت کی بات آئی تو پہلے سرکار تھے, ثانی ابوبکر تھے. ثانی ابوبکر تھے, ان کو لایا گیا, ان کو سرکار کے پیچھے لایا گیا. اور جب سرکار کے بعد امارت کی باری آئی, مسلمانوں کے معاملات کو سنبھالنے کی باری آئی, تب بھی ثانی رب نے ابوبکر کو ہی بنایا ہے. جب امامت کی باری آئی, مصلی پہ کھڑے ہونے کی, تو سرکار نے اپنی زندگی میں 18 نمازیں ابوبکر کے پیچھے پڑھی ہیں, ابوبکر کی امامت میں پڑھی ہیں. سرکار نے اندر سے ارشاد فرمایا, جاؤ ابوبکر سے کہو امامت کروائیں. آپ باہر تشریف لے گئے تھے, لوگوں نے پکڑ کے عمر پاک کو آگے کھڑا کر دیا. جب قرات ہوئی, آواز بلند ہوئی, سرکار کے کانوں تک آواز ٹکرائی کہ یہ آواز ابوبکر کی نہیں, عمر ابن خطاب کی آواز ہے. تو سرکار نے سر انور نکال کے جھڑکا, فرمایا کس نے کہا تھا کہ ابوبکر کے ہوتے عمر کو آگے کیا جائے؟ لوگ انکار کر دیں گے, اللہ کا رسول انکار کر دے گا, اللہ بھی انکار کرے گا کہ جس امت کے اندر, جس قوم اور جس قبیلے کے اندر جب تک ابوبکر رہیں گے, ابوبکر کے سوا کوئی دوسرا مصلی پہ نہیں جا سکتا ہے, کوئی امامت کے لائق نہیں ہے, کوئی قوم کی راہبری کے لائق نہیں ہے. فرمایا جاؤ ابوبکر کو ڈھونڈ کے لاؤ. میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں, عمر امامت نہیں کروائے گا, امامت بھی ابوبکر ہی کروائے گا. اور اگلی بات سنیے, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب قیامت آئے گی تو رب کائنات سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالے گا, میرے بعد ابوبکر کو نکالے گا. قبر سے بھی سب سے پہلے میں باہر آؤں گا یوم قیامت, اور میرے بعد ابوبکر چلتے آئیں گے اور وہاں کھڑے کر دی جائیں گے. اور اگلی بات سنیے, سرکار نے فرمایا ابوبکر جی حضور, فرمایا تجھے مبارک نہ دوں؟ جی حضور فرمائیے کیا مبارک؟ فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے تو جنت جائے گا. نبیوں میں سے سرکار جائیں گے, نبیوں میں سے آمنہ کی لال جائیں گے. فرمایا میرے پیچھے سب سے ساری امت سے پہلے جنت میں تو آئے گا, پھر بعد میں دوسرے آئیں گے, پھر بعد میں دوسرے آئیں گے. رب نے ثانی کہا تھا ابوبکر کو دوسرا. تو ہر چیز کے اندر رب کائنات نے, خالق ذوالجلال نے ابوبکر کو ثانی بنایا ہے. جب تبلیغ کی باری آئی ہے, جب سائے بھی چلے جاتے ہیں, تو ثانی رب نے, بولیے ذرا بولیے, ابوبکر کو بنایا. کس کو بنایا بولیے؟ اتنا ڈھیلا نہیں, ہاتھ اونچا کر کے بولیے. ہر جگہ پہ رب کائنات نے ثانی ابوبکر کو بنایا ہے. جب امامت کی باری آئی ہے تب بھی ثانی رب نے ابوبکر کی ساس کو بنایا ہے. جب تبلیغ کی باری آئی ہے تب بھی ثانی رب نے ابوبکر کو بنایا ہے. جب ہجرت کی باری آئی ہے سارے پیچھے گئے ہیں, ثانی رب نے ابوبکر صدیق کو بنا دیا ہے. اتنا آہستہ نہیں, اونچی بولی سبحان اللہ. جب تبلیغ اور ہجرت کی باری آئی تب بھی ثانی
بولیے ابو بکر. میں ثانی کہوں گا, تم نے ابو بکر بولنا ہے. ثانی کسے بنایا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولی ثانی ابو بکر کو بنایا ہے. اور جب یوم قیامت ساری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا, فرمایا پہلے نمبر پہ کھڑا مصطفیٰ کو کیا جائے گا, اس کا ثانی پھر ابو بکر کو بنایا جائے گا. جنت کی باری آئے گی, سارے دیکھتے رہ جائیں گے, سب سے پہلے سرکار جائیں گے, اور انبیاء کے بعد پھر رب نے وہاں جنت میں داخلے کے لیے بھی ثانی, بولیے ثانی ابو بکر کو بنایا. ہر جگہ پہ دوسرا نبی کے بعد ابو بکر کو بنایا ہے. ہر جگہ پہ نبی کے بعد ابو بکر کو بنایا ہے. اور میں یہاں صرف آخری ایک بات کر کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ رات تھی کیا جس کا اتنا تذکرہ قرآن کے اندر بھی, احادیث کے اندر بھی, اور لوگ تمنائیں آرزویں پالتے رہے, کاش وہ رات ہمیں بھی مل جائے. وہاں کیا ابو بکر نمازیں پڑھتے رہے تھے یا سجدے کرتے رہے تھے, عبادات کرتے رہے تھے؟ ابو بکر کرتے کیا رہے تھے؟ ابو بکر نے اور کچھ نہیں کیا تھا, بس مکھڑے یار کو تکا تھا, دیدار سرکار کیا تھا. 3 رات مسلسل سرکار کو تکتے رہے, سرکار کا دیدار کرتے رہے, اور پھر سرکار کے فیضان سے فیض یاب ہوتے رہے. جب یہاں غار سے نکل کر مدینہ پہنچے تو کیفیت یہ تھی کہ ابو بکر اور سرکار کا باطن بھی ایک جیسا, ظاہر بھی ایک جیسا. اتنی توجہ سرکار کی ملی کہ باطن بھی بدل گیا, ابو بکر کا ظاہر بھی بدل گیا. لوگ سرکار کو بھولے, دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف, آپ کی بارگاہ میں دوڑے, آپ کے ہاتھ چومنے لگے. شاید نبی یہ ہیں, شاید نبی یہ. مشابہت اور تشابہ اتنا تھا, تماثل اور مماثلت اتنی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے. اتنی مشابہت ہے, اتنی مماثلت ہے. تو ابو بکر جلدی سے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کے کیا کیا, سرکار کے اوپر اس طرح سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. ادب بجا لائے, پتہ لگے میں نوکر ہوں, سردار تو وہ بیٹھے ہیں, سرکار تو وہ بیٹھے ہیں. یہاں میں ایک اہل دل کی بات کر کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. جب کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے نا, تو اس پہ اپنی روحانی توجہ ڈالتا ہے, روحانی توجہ ڈالتا ہے. توجہ 3 طرح کی ہوتی ہے. توجہ پہلی انعکاسی ہوتی ہے, جیسے پراپر کسی شیشے یا عد سے وہ لینس کا عکس ڈالا جائے کسی کے اوپر, تو وہ سورج کی شعائیں اس کے اندر سے گزر کر اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ وہ کاغذ اور کپڑے کو بھی جلا دیتی ہیں. براہ راست آپ کپڑا سارا دن اس کے سامنے کیے رکھیں, نہیں جلتا, لیکن عدسہ لینس جسے کہتے ہیں, اس کو لگا کے کپڑے یا کاغذ کے سامنے تھوڑی دیر تک رکھ دیں, اور پراپر اس کا عکس پڑتا رہے, تو وہ کاغذ اور کپڑا اس حدت اور شدت سے جل جاتا ہے. اس کی اپنی کثافت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اتنا وہ توجہ اور اس نگاہ کا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ توجہ دائمی نہیں ہوتی ہے, یہ چند لمحوں کی توجہ ہوتی ہے, پھر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری توجہ القائی ہوتی ہے, کہ جیسے کسی شخص نے وہ بتی کے اندر جو ہے وہ تیل بھی ڈال رکھا ہو, لالٹین کی بتی بھی بنا رکھی ہو, تو پاس سے گزرنے والا اس کو تیلی دکھائے اور وہ بھڑک اٹھے, وہ جلنے لگ جائے. تو اب تھا تو سارا کچھ اس کے پاس, کہ اس نے تیل بھی ڈالا ہوا تھا, بتی بھی بنائی ہوئی تھی دیے کی, لیکن جلا نہیں سکتا تھا, تو جلوانے کے لیے کسی کے پاس چلا گیا. اس نے کیا کیا, اس نے دیا سلائی دکھائی, تو وہ جاگ لگ گئی, وہ آگ جلنے لگ گئی. جاگ بنا دودھ جم دینا ہی, باں میں لال ہون کڑ کڑ کے. اس کی طرف یہ روحانی اشارہ ہے کہ لال دودھ جتنا بھی کڑ کڑ کے ہو جائے, اس کو جاگ لگانی پڑتی ہے, وہ مرشد ہی اس کی جاگ لگاتا ہے. اور تیسری توجہ اتحادی ہوتی ہے, اور یہ وہ توجہ ہوتی ہے کہ مرشد ایک ہی لمحے میں اپنا سب کچھ اٹھا کے مرید کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اور یہ کوئی برداشت کرتا ہے جس کا ظرف ہوتا ہے, جس کا ظرف ہوتا ہے, ہر کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا. لوگ مارے جاتے ہیں. ابو تراب نقشبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرید رات کو سویا تو رب کے انوار دیکھے, خواب میں انوار دیکھے, تو صبح اٹھا پیر کے پاس گیا, کہنے لگا جی رات 70 بار رب کا دیدار خواب میں ہوا ہے. تو ابو تراب بولے تیرا 70 بار اس طرح رب کو دیکھنا, میرے پیر کو ایک بار دیکھ لے تو یہ 70 بار سے بڑھ جائے گا. مرید کا دماغ تھوڑا سا سمجھ نہ سکا, جی میں نے رب کا دیدار کیا ہے. فرمایا چل با یزید کا مکھڑا تک.
بايزید کو دیکھ تجھے پتا چلے کہ دیدار ربی اصل میں کیا ہوتا ہے. مرید ابھی تک نابالغ تھا, کچا تھا, اس نے کہا جی چلتے ہیں بھلا آپ کے مرشد کو بھی تکتے ہیں. تو جیسے ہی بايزید بستامی نے سامنے بٹھایا, پہلی توجہ کی, توجہ ہوتی گئی, بندے کی جان اور روح نکل گئی. روح نکلی, بندہ مر گیا. لوگوں نے پوچھا جی مرا کیوں ہے؟ فرمایا پہلے دیکھا تھا اپنی نگاہ سے, آج دیکھا ہے ہماری نگاہ سے. پہلے اپنی نگاہ سے دیکھا تھا, آج ہماری نگاہ سے دیکھا ہے, برداشت نہیں کر سکا. تو ان 3 راتوں کے اندر, خصوصاً شام والی رات کے اندر, جب سرکار تنہا تھے اور ابوبکر بھی تنہا تھے, ساتھ عمر نہیں تھے, عثمان نہیں تھے, علی بھی نہیں تھے, باقی کوئی تھا, فقط آمنہ کے لال تھے یا ابوبکر دیکھنے والے تھے. وہ سارے انوار جو سارے پہلے بانٹ لیتے تھے, آج کی رات صرف ابوبکر کو نصیب ہوتے جا رہے تھے. آج وہ توجہ اتحادی ہوئی, اس نے باطن تو بدلا ہی بدلا ہے, اس نے ظاہر بھی بدل ڈالا ہے, اس نے ظاہر بھی بدل ڈالا ہے. اور اتنا ظاہر بدلا ہے اس کیفیت کے اندر کہ لوگ بھول گئے کہ امتی کون ہے اور نبی کون ہے. لوگ دوڑے ادھر, فرمایا میں نہیں, وہ تو آقا ہے, میں نوکر ہوں. تو وہ 3 راتیں ابوبکر نے اور کچھ نہیں کیا تھا, سرکار سے روحانی فیض اخذ کیا تھا, سرکار سے فیض لیتے رہے, توجہ لیتے رہے. اور توجہ کی کیفیت یہ کہ باطن بھی بدلا گیا, ظاہر بھی بدلا گیا, اور سب کچھ بدلا کے سرکار نے بالکل انہیں اپنے جیسا کر لیا. اور یہاں ایک بار پھر ایک بات یاد آ گئی, چلتے چلتے حسان بن ثابت بیٹھے تھے, سرکار نے فرمایا کبھی ابوبکر کی بھی نعت لکھی ہے؟ ابوبکر کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ کہنے لگے جی لکھا ہے. فرمایا ادھر کھڑے ہو کے سنا. سرکار بیٹھے اور ابوبکر کی ثنا آمنہ کے لال سن رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ویڑا ہوتا ہے کہ پیر مرید کی ثنا سنے, استاد شاگرد کی تعریف سنے. فرمایا سنا تو صحیح. تو وہ بولے تھے ثانی اثنین فی الغار المنیف, فرمایا وہ ابوبکر وہ ہے جو غار والا ہے. کون؟ غار والا. وقت طاف العدو بہ اذ صعد الجبل, فرمایا دشمن گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور وہ پہاڑ پہ لے کے چلا گیا تھا. جب سرکار بھی پہاڑ پہ چلے گئے, ابوبکر بھی چلے گئے تھے, اور کوئی نہیں تھا, صرف وہاں سرکار تھے یا ابوبکر تھے. فرمایا کان حب رسول اللہ قد عالمو, آپ فرماتے ہیں سارا زمانہ جانتا ہے ابوبکر وہ ہے جو نبی سے عشق کرتا ہے, نبی سے محبت کرتا ہے. اور اگلی بات فرمائی من البریت لم یعدل بہ رجلا, فرمایا اس پوری کائنات میں رب نے ابوبکر جیسا انبیاء کے بعد کسی کو بنایا ہی نہیں ہے, کسی دوسرے کو بنایا ہی نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا قد صدقتا حسان, تو نے سچی بات کی, رب نے ابوبکر جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے, رب نے ابوبکر جیسا کوئی بنایا نہیں. ثانی اثنین وہ غار کے اندر دوسرے ابوبکر ہی تھے جو سرکار کی نوکری کرتے جا رہے تھے, کبھی ادھر سے تکتے تھے, کبھی ادھر سے تکتے. ساری عمر کی نمازیں سجدے, ایک طرف یار کا مکھڑا, ایک طرف رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے, بٹھا دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے. ابوبکر نے وہ زیارت کی تھی اور کچھ نہیں کیا تھا. اللہ رب العزت وہ زیارت سب کو عطا فرمائے.